تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جہازوں پر فیس لگانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جائے گی اور آبنائے ہرمز کو ایران کو کھولنا ہی ہوگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر مریم فاطمہ سے بھی گفتگو کریں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں، اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ سے، جس پر ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے، اور اگر دیکھیں یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں سدرا کے، یہ ایک سٹنگ میں یقیناً حل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اس کے باوجود مذاکرات کو ہی کنٹینیوشن میں دیکھا جائے، اگر مذاکرات کو ہی کنٹینیو کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ فرسٹ آف آل آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ باقر قالیباف یہاں پر موجود ہیں، عباس عراقچی جیسے تجربہ کار سفارتکاروں کی موجودگی میں کیا ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر ڈونلڈ ٹرمپ کی کڑی شرائط ماننے پر تیار ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے بارز اور اپنے سٹینڈرڈز اور کنڈیشنز بہت اونچے رکھ کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ And once they are started تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک دوسرے کو کنسیشنز اور اکوموڈیشنز جو ہیں دی جاتی ہیں دونوں پارٹیز کی طرف سے۔ اب یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ ایران جو ہے، ایران ایک اکیلا اور ویک کنٹری تھا، اس نے جو ہے بہت مشکل صورتحال سے دو چار کیا اس کو اسرائیل نے اور یو ایس نے، اور ایران کے لیے جو ہے ظاہر ہے اپنا سروائیول اور انٹیگریٹی اور اپنے سوورنٹی کو برقرار رکھنا بہت ضروری تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے اس پورے جو کانفلکٹ تھا اس میں ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایران کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو ہے ایران یا بیلسٹک میزائل کے جو ان کا پروگرام ہے اس کے اوپر ایران کہیں بھی ایگری کرے گا ود یو ایس اور اس کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں بھی جن قوموں نے گیو اپ کیا ہے، اور ایران بھی ظاہر ہے ایک عقل مند اور بہت ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، عراق کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ They would never want to be in that situation. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایران تو یہ کہہ بھی رہا ہے نا کہ وہ ایٹمی پروگرام چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن جتنی کوانٹٹی ان کو انریچمنٹ کے لیے چاہیے بس وہ اتنی وہاں اپنے پاس سٹور کرنا چاہتے ہیں، اس کنڈیشن پہ وہ بات کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں نا آپ نے تھوڑا سا ایک بات مد نظر رکھنی ہے۔ There is a difference between having nuclear enrichment or for civilian purposes and enrichment for making an arsenal. تو آرسنل کے اوپر تو امام خامنۂ صاحب کا فتویٰ ہے 2003-4 کے اندر کہ they will never want to get an arsenal، کیونکہ وہ اس کو ان ہیومن سمجھتے ہیں، یہ ایک انسانیت کے اس کا استعمال انسانیت کے خلاف ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ دیکھیں انہوں نے ایک آئیڈیولوجیکل سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ آرسنلز نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے انریچمنٹ اپنی کرنی ہے ایک خاص لیول تک، جہاں تک ان کو اس سے جو ہے اپنی سیکیورٹی اور اپنی جو ان کی ایک انٹرنل سچویشن ہے اس کے اندر ان کو ود ریسپیکٹ ٹو دیئر رائولز اینڈ ایڈورسریز، ان کے دشمن ہیں ظاہر ہے خطے کے اندر، تو ان کو ایٹ بے رکھنے کے لیے ظاہر ہے دے نیڈ اے سرٹن لیول آف انریچمنٹ۔ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے ہٹے گا، اور آلریڈی جو پچھلی نیگوسیشنز تھیں انہوں نے اس میں بھی اپنا لیول بالکل بیسک لیول پر وہ اگری کر گئے تھے، تو اس سے کم پر مجھے لگتا ہے کہ ایران کی ایگزسٹنس اور سروائیول کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری جانب ڈاکٹر صاحبہ امریکہ کی بھی جو شرائط ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں، ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جنگ اور اب مذاکرات، اس کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی کہ اپنی شرائط منوانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپرومائزنگ نیچر میں لگ رہے ہیں؟ وہ تو کافی جلدی میں بھی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جلدی جلدی نمٹ جائے۔ دیکھیے وہ تو جنگ کی شروع سے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جلدی جلدی میں ہی سارے معاملات نپٹانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ جلدی جلدی میں نبٹنے میں آ نہیں رہے، اور آپ نے جتنا ان کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ لی ہے کہ سارے دوران انہوں نے کس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا ہے، وہ تو جلدی جلدی میں یہ بھی چاہتے تھے کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ بھی پروووک ہو جائے سارے کانفلکٹ کے لیے۔ تو جب سعودی پرنس جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح کوئی اقدام نہیں لیا ایران کے خلاف، تو ان کے جو الفاظ تھے آپ نے وہ بھی سن لیے جو انہوں نے سعودی پرنس کے لیے کہے، جبکہ میں ذاتی طور پر سعودیہ کی عقل کی، ان کی ریسٹرین کی، ان کے پیشنس کی بہت معترف ہوں، اور پورا پاکستان معترف ہے، ہر عقل مند۔ اور اس میں فواد پاکستان کا بڑا کردار ہے، سعودی عرب نے جو اتنا پیشنس دکھایا اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے۔ مسلسل ہم نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف متعدد بار انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اور محمد بن سلمان صاحب سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، تو یعنی یہ بات بالکل درست ہے سدرا کی کہ بنیادی کردار تو پاکستان کا رہا ہے
जिस तरह से सऊदी अरब के साथ मिलकर उन्होंने इस सारे मामले को हैंडल किया है। जी, ये अब थोड़ा सा बात एक और डायरेक्शन में निकल गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान ने नेट स्टेबलाइजर का जो है ना एक किरदार निभाया। मैं कल रात को, मेरा ख्याल है आपके ही चैनल पे कह रही थी कि पाकिस्तान ने सिर्फ ईरान और यूएस के बीच में जंग नहीं थ्वार्ट की, पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट में खासतौर पर सऊदी अरेबिया के ऊपर भी जो हमले हो रहे थे उनके स्ट्रेटेजिक एनर्जी एसेट्स पे हुए, ये पाकिस्तान ने मुसलसल जो है तमाम पार्टीज को जो है रिस्ट्रेन और पेशेंस शो करने के लिए जो है उनको जो है उनको कन्विंस किया है, और वो कन्विंस हुए भी हैं। मैं कहती हूँ कि ईरान जो है वो भी इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि इस वक्त अगर ईरान को रीजनल ममालिक की तरफ से हमलों का सामना नहीं करना पड़ा तो वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने सबको जो है एट चेक रखा और एट बे रखा। तो जब तक आप कह रहे थे यूएस प्रेसिडेंट की कि उनको बहुत जल्दी है, तो जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि यूएस प्रेसिडेंट इस वक्त एक फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर जो है वो इस सारे सिटिंग और टेबल के ऊपर आ रहे हैं। वो जाहिर है उनको बहुत ज़्यादा एक लॉस हो गया है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लॉसेस के अलावा यूएस के एक प्रेस्टीज और पोजीशन का लॉस हो गया है। दुनिया उनको अब सुपर पावर नहीं कंसिडर कर रही। साथ ही जो उनके एलाइज थे, एलाइज सारे उनसे शाकी हैं इस वक्त, और उनसे जो है मुसलसल, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी दुनिया की बहुत मुतासर है। आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लीजिए, तो जो इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं जिनकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा रन कर रही हैं, उनको आप देखें, जापान को, साउथ कोरिया को, इंडिया को, इसके अलावा और जो यूरोप है वो भी बहुत रिलाई करता है। तो इन सारी मुल्कों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इन्हांस करने में, उनको एग्रीवेट करने में जाहिर है यूएस का हाथ और किरदार उनको नजर आता है। तो अमेरिका इज लूजिंग मैनी थिंग्स इन दिस वॉर एंड गेनिंग नथिंग। ना उनको रिजीम का फायदा हुआ चेंज करने का, उल्टा जो है एक यंगर खामनाए साहब जो हैं, ही इज इन पावर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो था वो पहले खुला था, वो बंद हो गया है। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो इरानियन गवर्नमेंट थी उनको वो डराना, धमकाना और इंटिमिडेट करना चाह रहे थे, वो और जो है सामने निकल कर उन्होंने जो है ना इनके साथ एक हेड ऑन कोलिजन लिया हुआ है। So America is losing many things and it is not coming to the table with from a position of strength. I think that Iran has a lot to offer as a quid pro quo, और अपने लिए वो ये बात बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया है इस जंग के शुरू होने के बाद ही, और वो एक अलग बात है कि जंग उन्होंने किसके कहने पर शुरू की। डॉक्टर मरियम फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज़किये के लिए। डॉक्टर मरियम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और बात बड़ी अहम कर रही थी। अब जो आगे इवेंट आने हैं सिदरा, वो बड़े अहम है कि चाइना के सदर से मुलाकात होनी है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, इसके साथ साथ शहजादा चार्ल्स से उनकी मुलाकात होनी है, और फिर सबसे अहम नुक्ता ये है कि अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं और पॉलिटिकल प्रेशर अपनी जगह, पॉलिटिकल प्रेशर अपनी जगह है। तो ये एक सारे प्रेशर हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इस वजह से शायद उनके जहन में भी है कि जल्दी जल्दी इस जंग को इस पर डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, हिस्टोरिकल डे है आज। अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। दुनिया भर की ऐसे में नजरें पाकिस्तान पर हैं। नायब सदर JD वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ्द कुछ देर बाद पहुंचेगा, जबकि स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरान का वफ्द गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंच चुका है। इस्लामाबाद के समा के नुमाइंदा टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। टिका खान सानी, आप बताइए कि इस वक्त क्या माहौल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और ईरानी वफ्द तो पहुंच चुका है इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि JD वेंस की सरबराही में जो वफ्द अमेरिका का आना है वो कब तक पहुंचेगा, क्या इत्तलात है, क्या चहमगोई हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल हैं। रेड जोन के अंदर ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और इस हवाले से साथ ही कन्वेंशन सेंटर में मीडिया सेंटर बनाया गया है, जिसमें कवरेज के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, ख़ास तौर पे जो फ़ॉरेन ऑफिस की कवरेज के हवाले से इंतज़ामात यहाँ पे मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त होगी वो कन्वेंशन सेंटर से सिर्फ रिपोर्ट करने की इजाज़त होगी, वहाँ तक रसाई दी गई है मीडिया को। इस्लामाबाद में आज लोकल हॉलीडे है, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। ट्रैफिक जो है वो ख़ास तौर पे रेड जोन की तरफ जो है वो आने वाली बहुत एक तो महदूद है, और दूसरा सख्त चेकिंग के बाद ही यहाँ आने की इजाज़त दी जा रही है। IG इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ चेक पोस्ट का विज़िट किया। जहाँ तक डेलीगेशन की बात है तो यकीनन आज ईरानी वफ़द पहुँच चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया ईरानी वफ़द का। सैयद आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, इसके साथ साथ दीगर जो वफूद का इस्तकबाल करने वालों में स्पीकर कौमी असम्बली मौजूद थे, और ख़ुद
وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس وقت موجود تھے اس موقع پر، اور خیر مقدم کیا گیا اس وفد کا۔ ایران کا وفد پاکستان پہنچ چکا ہے اور دوسری طرف امریکہ کے وفد کی آمد کا انتظار ہے۔ 3 رکنی وفد امریکہ کا آ رہا ہے اور دونوں اطراف جو فیسیلیٹیٹر ہے پاکستان خاص طور پہ میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی بھرپور اس حوالے سے تیاریاں، مطالبات دونوں طرف سے سامنے آ چکے ہیں۔ ان مطالبات پہ 1 on 1 بات ہوگی اور خاص طور پہ فیس ٹو فیس ملاقات یہ 2025 اپریل کے بعد جو مختصر تھی، اس کے بعد بڑی میٹنگ جو ہے پاکستان کے سر یہ سہرا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف جنگ بندی، عارضی جنگ بندی کروائی، اپنا ہرمرگ کو کھلوایا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان عالمی معیشت کے حوالے سے جو اقدامات اس سے جڑے ہیں اس میں بھی پاکستان سر فہرست رہا، خاص طور پہ معاشی سرگرمیاں بحال کرانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مستقل جنگ بندی ہے اس کا معاہدہ پاکستان کروانے جا رہا ہے۔ اسلام آباد ٹاک کے حوالے سے تیاریاں اس وقت مکمل ہیں، سب نظریں اسلام آباد کی طرف ہیں اور اس میں بڑی پیش رفت آج شام تک ہو سکتی ہے، کیونکہ اور یہ بڑی پیش رفت کے حوالے سے آپ نے بتایا نا ٹکا خان، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں مجموعی طور پر فضا کیا ہے ان مذاکرات کو لے کے؟ کیا وہاں پر جو ایمبیسڈرز ہیں یا پھر اعلیٰ حکام ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں ان مذاکرات کو لے کے؟ یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ میڈیشن کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے کتنے پر امید ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی یقیناً بہت اچھا سوال ہے، چونکہ گزشتہ رات بھی آپ نے دیکھا وزیر اعظم کی باڈی لینگویج، کتنا اطمینان نظر آیا ان کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب جنگ کی نہیں امن کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، اور انہوں نے قوم سے بھی دعا کی کہ اس کی کامیابی کے لیے پوری قوم دعا کرے، پوری دنیا اور امہ بھی دعا کرے۔ یقیناً پاکستان کا رول ایک امہ میں بہت بڑا سفارتی سطح پر سامنے آیا ہے، اور یقیناً عالمی سطح پر بھی پاکستان کا جو فرنٹ سیٹ پہ نظر آ رہا ہے رول، خاص طور پہ گلوبل ڈپلومیسی میں، اور ان مذاکرات کی کامیابی یقیناً زیادہ انحصار تو امریکہ اور ایران کے وفود کے اوپر ہے کہ وہ اس پہ آمادہ ہوتے ہیں، تاہم پاکستان نے وہ پلیٹ فارم میسر کیا، پاکستان نے وہ پلیٹ فارم دیا ہے۔ اس ایونٹ کو آج پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، پاکستان کی رسپانسبلٹی بھی ہے اور بڑا اہم دن ہے آج۔ ٹکا خان ثانی تمام تر تفصیلات آپ نے دی، آپ کا شکریہ۔